تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ملک فارس کا بادشاہ بےحد نیک دل اور انصاف پسند تھا۔ کوئی بھی اس کے پاس کسی غرض سے آتا تو بادشاہ اس کی غرض ضرور پوری کر دیتا تھا۔ ہر طرف سے لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام مہتاب تھا۔ شہزادی مہتاب البتہ بادشاہ کے مزاج سے بہت مختلف تھی۔ وہ اندر سے بہت ضدی اور خود سر تھی، اپنے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ مہتاب جوان ہوتی جا رہی تھی اور بادشاہ کو خیال تھا کہ اب اس کی شادی کرنی چاہیے۔ مہتاب سے ایک بار بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹی، اگر کوئی شہزادہ پسند ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ابا جان، میں چاہتی ہوں کہ کوئی اتنا عقل مند نوجوان ملے جس کی عقل کے آگے کسی کو کچھ چلنے نہ پائے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک ایسے عقل مند انسان سے شادی کروں گی۔ اصل میں شہزادی ضدی تو بے شک تھی، لیکن شادی کے سلسلے میں اس کی ضد کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ ایک رات اس نے ایک انوکھا خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں پہلے اسے عجیب و غریب جانور نظر آئے۔ اس شکل کے جانور دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتے۔ شہزادی نے دیکھا کہ وہ اپنے خوبصورت محل کے باہر باغ میں چہل قدمی کر رہی ہے کہ اچانک ہی یہ جانور کہیں سے نکل آئے اور انہوں نے شہزادی کو دیکھ لیا۔ وہ شہزادی سے باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے شہزادی سے کہا، شہزادی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، تمہاری شادی اگر کسی ایسے بیوقوف شہزادے سے ہو گئی جو تمہاری حفاظت نہ کر سکا تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ ہماری شکل کے جانور تمہیں مل کر کھا جائیں گے۔ تمہیں کسی ایسے عقل مند شہزادے سے شادی کرنی چاہیے جو دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ اگر تم نے کسی ایسے ویسے سے شادی کر لی تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ شہزادی مہتاب اس دن کے بعد سے ڈر گئی تھی۔ جانوروں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ خبردار، اگر تم نے یہ خواب کسی کو بھی سنایا تو تمہاری موت اس دن بھی واقع ہو جائے گی۔ اس دن سے شہزادی کو شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا، کیونکہ اسے منع کیا گیا تھا کہ وہ یہ خواب کسی کو نہ سنائے۔ اس لیے وہ بادشاہ تک کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتاتی تھی اور دل ہی دل میں روتی بھی رہتی تھی۔ بادشاہ اس بات سے کافی پریشان تھا اور ناراض بھی تھا اور کہتا تھا کہ شہزادی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ تم کسی بات کی خاطر میں نہیں لاتی، یہ سب کچھ غلط ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ بابا جان، میں شادی بے شک کروں گی، لیکن اس وقت جب مجھے میری مرضی کا کوئی شہزادہ مل جائے گا۔ تمہاری مرضی کیا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ میں کوئی ایسا عقل مند شہزادہ چاہتی ہوں جو دنیا بھر کے بارے میں ساری باتیں جانتا ہو، جو ایسے انوکھے کام کر کے دکھائے جن کی مثال نہ مل سکے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ تم کون سا ایسا کام چاہتی ہو جس کا میں اعلان کر دوں؟ نہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ اعلان کر دیجیے گا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو میرے تمام سوالات کے جوابات دے دے گا، جو مجھے میری ضرورت کی ساری چیزیں پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے، میں اعلان کیے دیتا ہوں۔ ایک اعلان اور بھی کر دیجیے گا۔ وہ کیا؟ جو شخص میرے سوال پورے کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے میرے پاس آئے گا، وہ یہ سوچ کر آئے کہ اگر وہ میرے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا تو پھر اسے موت کا مزہ چکھنا ہوگا، چاہے پھر وہ کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں یہ اعلان کیے دیتا ہوں۔ شہزادی نے اصل میں یہ بات اس لیے کہی تھی کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر وہ شہزادی کے سوالوں کو پورا نہ کر پائے تو انہیں موت کے گھاٹ اترنا ہوگا، اس طرح سے لوگ نہیں آئیں گے اور میری بچت ہو جائے گی۔ البتہ شہزادی یہ سوچتی رہتی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے، ایسا کوئی سوال جو کوئی پورا نہ کر سکے۔ پھر ایک بیوقوف شہزادی کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ ایک دوسرے شہر کا نوجوان تھا جو اپنے آپ کو بے حد عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ یہ سوچ کر آیا کہ شہزادی کے سوال کا جواب دے دوں گا اور پھر میری عیش ہی عیش ہو جائے گی اور میں بادشاہ بن جاؤں گا اور محل پر میری حکومت ہوگی۔ نوجوان آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں شہزادی کے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ اس دوران شہزادی اپنا سوال سوچ چکی تھی۔ ایک دن وہ باغ میں سیر کرنے کے لیے گئی تو اس نے پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطروں کو دیکھا۔ شبنم کے یہ قطرے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ دنیا بھر میں ایک سے ایک خوبصورت موتی موجود ہے، لیکن شبنم کے یہ قطرے جس قدر شفاف اور خوبصورت لگ رہے ہیں، ایسے موتی
روئے زمین پر کہیں نہیں ہوں گے۔ جب نوجوان اس کے پاس پہنچا تو شہزادی نے اس سے کہا، کیا تم یہ سوچ کر آئے ہو؟ دیکھو، تمہیں 3 دن تک میرے ایک ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ایک بھی سوال کا جواب غلط ہوا تو تمہاری گردن کٹوا دی جائے گی۔ مجھے منظور ہے۔ تو پھر سنو، مجھے شبنم کے ان قطروں سے ایک بہت ہی خوبصورت تاج بنا کر دو۔ یہ سمجھو کہ میری پہلی خواہش ہے کہ مجھے شبنم کے قطروں کا تاج بنوانا ہے۔ بہرحال نوجوان یہ سن کر دنگ رہ گیا، لیکن اس نے کوشش شروع کر دی۔ وہ ان قطروں کو اٹھانے کی کوشش کرتا، لیکن بھلا شبنم کے قطرے بھی کبھی پھولوں سے اٹھ سکتے تھے؟ نوجوان سارا دن کوشش کرتا رہا، لیکن شبنم کا ایک قطرہ بھی حاصل نہ کر سکا۔ اب تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے ہار مان لی۔ شہزادی نے اس پر کوئی رحم نہیں کیا، جبکہ وہ بار بار رو رو کر کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میری خطا بخش دی جائے۔ نہیں، اگر تم اتفاق سے شبنم کے قطروں کا تاج بنا کر مجھے دے دیتے تو مجھے تم جیسے منحوس شکل کے انسان سے شادی کرنا ہوتی۔ تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا۔ بادشاہ پہلے ہی یہ اعلان کرا چکا تھا کہ شہزادی کی خواہش کے مطابق جو شخص شہزادی کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا اسے موت کے گھاٹ اترنا ہوگا۔ چنانچہ نوجوان کو قتل گاہ میں لے جا کر اسے قتل کر دیا گیا۔ نوجوان مرتے وقت اپنے بھائی کو یاد کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، میرے بھائی شہزاد، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں بہت ہی دکھ سے اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا بدلہ لینا، اس ظالم شہزادی سے میرا بدلہ ضرور لینا میرے بھائی۔ وہ خوب رو رہا تھا، لیکن کسی نے اس پر کوئی رحم نہیں کیا۔ اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ لوگ بے حد خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ کسی شخص نے کتنی بڑی حماقت کی۔ بہت دن تک کوئی اور نوجوان اس کام کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن پاگلوں کی کمی نہیں ہوتی۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک اور نوجوان اس کام کے لیے تیار ہو کر آ گیا۔ شہزادی نے اسے بھی ایک کام سونپا، لیکن وہ بھی اس کام کو سر انجام نہیں دے سکا اور اسے بھی موت کے گھاٹ اترنا پڑا۔ چاروں طرف شہزادی کی شہرت ہو گئی اور شہزادی اس شہرت سے بڑی خوش تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت ہی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو، جبکہ انسانوں کی زندگی لینا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اب اسے اس بات سے بڑی دلچسپی ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے ایک دن اس سے کہا، خوبصورت شہزادی، میری بیٹی، تجھے معلوم ہے کہ دور دور تک میرے رحم اور انصاف کے بارے میں مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن جب لوگ تیرا نام لیتے ہیں تو تجھے ایک ظالم شہزادی کہہ کر پکارتے ہیں۔ میرے پیارے ابا جان، لوگ غلط کہتے ہیں کیونکہ میں ظالم نہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ میرا شوہر میری تقدیر کا مالک ہوگا۔ میری تقدیر کا مالک کوئی ایسا آدمی نہیں ہونا چاہیے جو میری حفاظت تک نہ کر سکے۔ میں ایک ایسے شوہر کا انتخاب کرنا چاہتی ہوں جو دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، اسے اس دنیا کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہو کہ دوسرے لوگ اتنا نہ جانتے ہوں۔ تب تو مجھے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن کسی ایسے شخص سے تو میں شادی نہیں کروں گی جو میرے پہلے ہی سوال پر ختم ہو جائے۔ بادشاہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اعلان بدستور تھا۔ ہفتے 15 دن مہینے میں ایک آدمی آ کر پھنستا اور اسے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہ پہلا آدمی جس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، جس نے رو رو کر اپنے بھائی شہزاد کو پکارا تھا، شہزادی کو اچھی طرح یاد تھا، کیونکہ وہ اس کا انسانوں پر پہلا ظلم تھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، لوگ مرتے رہے۔ شہزادی کے کہنے کے مطابق اعلان ہر تھوڑے عرصے کے بعد کر دیا جاتا تھا اور لوگ اس لالچ میں آتے کہ اگر کوئی ایسا شخص آ ہی گیا تو مزہ آ جائے گا۔ بادشاہ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ غرض یہ کہ اسی طرح وقت گزرتا تھا۔ کبھی کبھی شہزادی کے دل میں بھی یہ خوف آ جاتا تھا کہ کہیں جو خواب اس نے دیکھا ہے اس کی تعبیر سامنے نہ آ جائے، کوئی ایسا بندہ نہ آ جائے جو اس کی خواہشوں کو پورا کر دے، اس کے تینوں سوالوں کے جواب دے دے۔ ویسے آج تک یہ ہی ہوا تھا کہ ایک بندہ بھی پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ غرض یہ کہ یہ کام جاری رہا اور شہزادی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ شہزادی کی ایک بہت ہی پرانی خادمہ تھی جس کا نام رومیلا تھا۔ رومیلا حد سے زیادہ چالاک تھی اور شہزادی اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ ایک دن اس نے بوڑھی رومیلا سے کہا، اماں جی، مجھے ایک بات بتائیے۔ ہاں پوچھو میری پیاری شہزادی۔ اگر کہیں کوئی ایسا شخص آ ہی گیا جس نے
میرے سوالوں کے جواب دے دیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا شخص تمہارے سوالات کا جواب دے ہی نہیں سکتا جو دنیا کا سب سے عقل مند انسان نہ ہو۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص آ بھی گیا تو تم اس سے شادی کر لینا۔ تو پھر جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ لو، تو تم نے خواب میں یہ ہی دیکھا ہے کہ تمہیں کسی ایسے خوبصورت شہزادے کی ضرورت ہے جو ساری زندگی تمہاری حفاظت کرے۔ ایسے انسان سے شادی کرنے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر وہ میری حفاظت نہ کر سکا تو پیاری شہزادی، آخر تمہیں کیا ہوگا؟ تم شہزادی ہو، محلوں کی رہنے والی، تمہارے لیے ایسے لوگوں کی کیا کمی ہے جو تمہیں دنیا کی ہر چیز دے سکیں؟ شہزادی سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے سوچا کہ ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہ مجھے دنیا کی ہر چیز دے سکیں۔